بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی قاعدۃ اللطف علی ما ذکرہ الشیخ فی العدہ وحکی القول بہ عن غیرہ من المتقدمین۔ کل بات یہ چلی تھی، ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ ہمارے نزدیک اجماع من حیث الاجماع حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع میں معیار حجت ہے قول معصوم کا شامل ہونا۔ آخر میں یہاں پہنچے تھے کہ جب ایک شخص اجماع کو نقل کرتا ہے، دعوی اجماع کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں اجماع ہے، تو گویا اس کے نزدیک قول معصوم بھی اس میں شامل ہے۔ ایک جملہ آخری یہ تھا کہ ان مستند علم الحاکی بقول الامام، کہ جو حکایت اجماع کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں قول امام موجود ہے، تو وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے اس کے کہ اس میں قول معصوم ہے؟ اس اجماع کا مشتمل علی القول معصوم ہونے میں اس حاکی اجماع کا معیار کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یا تو اس کے پاس معیار حس ہوگا کہ اس نے خود ہی امام سے سنا ہو۔ شیخ عالم نے فرمایا تھا کیا ھذا فی غایۃ القلہ، اور پھر فرمایا حتیٰ کہ سید مرتضیٰ، سید ابن زہرہ، شیخ مفید، شیخ طوسی جو زمانہ غیبت کے لوگ ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں جازم ہے کہ یقیناً ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کسی سے سنا ہو۔ دوسرا یہ نظریہ ہے جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ اجماع میں قول معصوم، قول امام جو ہوتا ہے، یہ قاعدہ لطف کا تقاضا ہے۔ یعنی کیا؟ گویا آپ یوں کہیں گے کہ شیخ طوسی اجماع لطفی کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخری درس میں پھر اس کو دوبارہ کلیئر کریں گے کہ ایک اجماع دخولی ہوتا ہے، ایک لطفی ہوتا ہے، ایک حدثی ہوتا ہے، ہر ایک کی تفصیل آئے گی، پھر ان کو ترتیب کریں گے، لطف آئے گا۔ اچھا، لطف کیا ہے؟ لطف کی تعریف کئی دفعہ پڑھی ہے، ما یقرب العبد الی الطاعۃ ویبعدہ عن المعصیہ۔ شیخ طوسی یہ دلیل دیتے ہیں اپنے حساب میں کہ ایک زمانے میں، ایک صدی میں فرض کرتے ہیں 100 فقہا موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس صدی میں اس وقت کا امام بھی ہوتا ہے، کوئی زمانہ بغیر امام کے خالی نہیں۔ اگر ایک زمانے میں 100 فقہا ہیں اور 100 کے 100 ہی ایک حکم پر اتفاق کر لیتے ہیں، 100 کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو اب قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ خطا پر جمع ہو رہے ہیں تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اتفاق نہ کرنے دے، یا خود ان میں شامل ہو کر یا انہی میں سے کچھ لوگوں کو مخالف بنا کر، تاکہ وہ خطا پر جمع نہ ہوں، تاکہ آنے والی نسلوں میں وہ غلط فتویٰ، غلط حکم آگے نقل۔ لیکن 100 لوگوں کا مثال کے طور پر ایک حکم پر متفق ہو جانا اور امام کی طرف سے کوئی سبب اختلاف بھی اس میں نہ آنا، یہ کشف کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے امام بھی اس میں شامل ہیں، ورنہ امام پر لطف لازم ہے، امام کی ذمہ داری ہے کہ یقرب العبد الی الطاعۃ، لوگوں کو وہ راستے دکھائے جو طاعت کے قریب، اور معصیت سے اگر یہ خطا پر جمع ہیں تو اس کا مطلب ہے واقع میں یہ معصیت کر رہے ہیں، اگرچہ ظاہر میں نہیں ہے لیکن ہے، امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس سے
دور کرے۔ امام نہیں کر رہے تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امام بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اجماع لطفی کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ لطف کے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اجماع میں قول معصوم شامل ہوتا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ طوسی کے اس قاعدہ لطف کو قبول نہیں کرتے، لہذا وہ کہتے ہیں چونکہ شیخ طوسی خود قاعدہ لطف کے قائل ہیں، لہذا وہ جتنے بھی دعویٰ اجماع کریں گے ان کی بنیاد اسی قاعدہ لطف پر ہوگی، لہذا ان کے نقل کیے گیا اجماع حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لطف یہ ہے کہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے امام تک پہنچے، امام کا کام ہے اس کو آگے بیان کرنا، اور امام نے وہ سب بیان کر دیا۔ اب اگر درمیان میں راوی نے ڈنڈی ماری بقول ہمارے کہ آدھی بات نقل کی اور آدھی اس نے چھوڑ دی، یا ظالموں نے ظلم کیا اور خزانہ علمی احادیث کا فرض کرو غائب ہو گیا الاخری، جو موانع باہر سے آئے، اب اس میں تو امام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اس میں شامل؟ امام اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے، ہم تک نہیں پہنچی بات تو یہ اور ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا شیخ اعظم قاعدہ لطف کو قبول نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ طوسی جو قاعدہ لطف کے قائل ہیں، لہذا ان کے دعوی اجماع کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ختم ہوگی بات۔ اگلی ایک بات ہے، اور جو ایک بات 2.5 صفحات پر مشتمل ہے، جو میری نظر میں 2-2.5 سطروں کی ہے، باقی سارا انشاءاللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ محقق قمی صاحب قوانین رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بات کی، اور شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب میں 2.5 صفحے لکھ دیے۔ انہوں نے بات اتنی کی ہے کہ میرے حساب میں شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہ سید مرتضیٰ فقط اجماع دخولی کا قائل ہے، سمجھ آئیے نا بات کی، جبکہ شیخ طوسی کے نزدیک دخولی اور لطفی، یعنی گویا سید مرتضیٰ لطف کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں حسن یا حدثن قول معصوم کی شمولیت کا علم ہوتا ہے، اور شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے اور قاعدہ لطف کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو گویا شیخ طوسی کے نزدیک قول معصوم درک کرنے کے 2 راستے ہو گئے، اور سید کے نزدیک ایک۔ تو پھر اس میں کون سا مناقشہ ہے، کون سا ان میں کوئی تعارض ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں فقط یہ راستہ ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے؟ یہ بات کی ہے کس نے؟ محقق قمی صاحب قوانین نے کہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کے درمیان کوئی تعارض یعنی کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ سید مرتضیٰ فقط ایک راستے قائل ہیں اور شیخ طوسی جو ہے وہ 2 راستوں کے قائل ہیں۔ یہ اتنی بات کی۔ آگے 2.5 صفحے شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر لکھے ہیں کہ نہ، شیخ طوسی کے نزدیک فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے قاعدہ لطف، جبکہ سید مرتضیٰ کا تو ویسے ہی وہ اجماع دخولی قائل ہیں، یعنی بالفعل دیگر شیخ اعظم نے اس میں ساری عبارتیں نقل کی ہیں شیخ طوسی کی، جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ سید مرتضیٰ فقط اجماع دخولی کے قائل ہیں اور شیخ طوسی فقط اجماع لطفی کے قائل ہیں، لہذا ان میں کہیں بھی کوئی اشتراک نہیں ہے۔ تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کیا فرمایا، وہ ساری ان کی عبارتوں کے متن ہیں، خارج میں بیان کرنے کی اس کی ضرورت نہیں۔ الثانی، یعنی وہ جو شخص حکایت اجماع کرتا ہے، توجہ کرنی ہے نا، اور اس کے نزدیک اس اجماع میں امام بھی
شامل ہیں تو اس کو پیسے پتہ چلا کہ امام شامل ہیں، ایک راستہ تھا حس کا، الثانی دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے قاعدہ لطف، کہ وہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر کہتا ہے کہ اس اجماع میں امام شامل ہیں۔ علی ما ذکرہ الشیخ فی العدہ، شیخ طوسی کا نظریہ ہے اپنی کتاب عدۃ الاصول میں، وحکی القول بہ عن غیرہ من المتقدمین، کچھ اور بزرگان سے بھی یہ نقل ہے کہ وہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اجماع میں امام علیہ السلام کا قول داخل شامل ہوتا ہے، لیکن قاعدہ لطف کی بنیاد پر۔ شیخ عالم فرماتے ہیں لا یخفا ان الاستناد الی غیر صحیح، کہ امام کے اجماع میں داخل ہونے کے لیے معیار قرار دینا قاعدہ لطف کو کہ اس بنیاد پر یہ صحیح نہیں ہے، علامات کے رفیع محل خوب علیحدہ باس ہے۔ فرماتے ہیں فائدہ علم استناد الحاکی الیہ، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو شخص، توجہ کرنا، اجماع کو نقل کر رہا ہے اس کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر امام کی شمولیت کا قائل ہے، فلا وجہ للاعتماد علی حکایت ہے، تو اس کی اس حکایت اجماع اور اس نقل اجماع پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ والمفروض ان اجماعات الشیخ، جبکہ فرض ہے کہ جناب شیخ طوسی جب ان کا نظریہ ہی یہ ہے، کیا کلھا مستند الی ھذہ القاعدہ، کہ وہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر اجماع میں امام کے قول کے شمولیت کے قائل ہیں، لما عرفتہ من کلامہ المتقدم من العدہ، عدہ میں بھی یہی کہا، ہم آگے بتاتے ہیں دیگر کتابوں میں بھی یہی کہا، تو پس توجہ میری جان، چونکہ شیخ طوسی کے نزدیک معیار یہ ہے کہ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام اجماع میں داخل ہوں، معیار یہ ہو گیا، اور وہ پھر کرتے ہیں دعوی اجماع، ہمارے نزدیک یہ دعوی اجماع قابل اعتماد نہیں ہے، چونکہ ان کا جو معیار تھا وہ ہمارے نزدیک درست نہیں، ختم، یہ بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فدعوی مشارکتہ للسید قدس سرہ فی استکشاف قول الامام علیہ السلام من تتبع اقوال الامت و اختصاصہ بطریق آخر مبنی علی قاعدۃ وجوب اللطف غیر ثابتہ۔ توجہ رکھنی آگا، صاحب قوانین نے یہ کہا تھا کہ جناب سید مرتضیٰ کے نزدیک فقط اجماع دخولی ہوتا ہے، حسن یا حدثن، جبکہ شیخ کے نزدیک امام کے اس میں داخل ہونے کے قول کے دخول شمولیت امام اس کے قول کے دو رابشے ہیں، ایک دخولی ہے اور ایک لطفی ہے، لہٰذا ایک حصے میں شیخ اور سید مرتضیٰ شریک ہیں، ایک میں شیخ ساتھ ہے۔ ذرا غور کرو، فدعوی مشارکت السید، یہ جو دعویٰ کیا صاحب قوانین نے، کیا مشارکت حول سید، کہ شیخ طوسی سید مرتضیٰ کے ساتھ شریک ہیں، کس میں؟ ایک بات میں، فی استکشاف قول المعصوم، کہ قول معصوم کشف کیا جا سکتا ہے، من تتبع اقوال الامہ، تتبع اقوال امت سے، کہ جب ہم ساری امت ایک ایک فقیہ کے قول کو دیکھیں گے تو حسن یا حدثن ہمیں قول معصوم بھی اس میں کشف ہو جائے گا، اس میں شریک ہیں۔ وہ اختصاص ہی بھی طریق آخر، لیکن ایک اور راستہ ہے جو فقط شیخ طوسی نے اپنایا ہے، سید مرتضیٰ نے نہیں اپنایا، وہ کون سا ہے؟ مبنی علی قاعدۃ وجوب اللطف، وہ راستہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ چونکہ لطف واجب ہے لہذا قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام اس اجماع میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، دو قائل ہو گئے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں غیر ثابتۃ، ایسا دعویٰ کہ سید مرتضیٰ کے ساتھ شیخ طوسی اجماع دخولی میں بھی شریک ہو لیکن اجماع لطفی میں منفرد ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ وَإِنِ ادَّعَاهَا بَعْضٌ، اگرچہ بعض نے دعویٰ کیا اس شراکت کا، مراد وہی صاحب، وہ فرماتے ہیں نہیں ان کی کہیں شریک نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو آسان اردو میں دو جملے لکھیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے، کیا کہ شیخ کے نزدیک، شیخ اعظم کے نزدیک سید مرتضیٰ فقط اجماع دخولی کے قائل ہیں اور شیخ طوسی فقط اجماع
لطفی قائل ہے، ان کے درمیان کہیں بھی کسی نقطے پر اشتراک نہیں ہے۔ اب اس سے آگے ساری عبارتیں ہیں جناب شیخ طوسی کی، جن سے شیخ اعظم نے یہی ثابت کیا ہے کہ شیخ طوسی فقط اور فقط اجماع لطفی کے قائل ہیں اور بس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ترجمہ سنو۔ فَإِنَّهُ قُدَّسَ سِرُّهُ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ قال فی العدہ، اپنی کتاب عدۃ الاصول میں، فی حکم ما اذا، یعنی اس باب میں کہ اگر مسئلہ یوں ہو کہ اذا اختلف الامامیۃ علی قولین، کہ اگر امامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں، یکون احد القولین قول الامام علی وجہ، کہ ایک قول امام علیہ السلام ہو لیکن لا یعرف بنفسہ، لیکن مشخص نہ ہو، والباقون کلہم علی خلاف، جبکہ باقی سارے یعنی گویا 100 کے 100 بندے ایک طرف اور ایک طرف، وہ ایک قول امام ہو لیکن معین پتہ نہ ہو کہ یہی امام ہے، چونکہ اگر معین ہو جائے پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا، اگر یہ نہ ہو تو آگے توجہ کے ساتھ جناب شیخ اپنی کتاب عدۃ الاصول میں فرماتے ہیں انہو من اتفق متى اتفق ذلك، اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ایک طرف ایک قول جو قول امام ہو لیکن کلیئر نہ ہو کہ یہ قول امام ہے، اور ایک طرف باقی، اگر ایسا اتفاق ہو جائے، توجہ آگے جان فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقَوْلِ، اگر اس ایک قول پر او الذی انفرد بہ الامام، کہ جو فقط امام علیہ السلام کا تھا، اگر اس نظریے پر دلیل من کتاب او سنت مکتوب بہا، اگر کتاب سے یا کوئی سنت متواترہ سے اس پر کوئی دلیل موجود ہو، ایک طرف وہ قول امام ہے اور اس قول پر کوئی نص قرآنی موجود ہے یا کوئی سنت متواترہ بھی اس قول کی سپورٹ میں موجود ہے، لم یجب علیہ الظہور، پھر امام پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا واجب نہیں ہے، ولا دلالۃ علی ذلک، اور نہ ہی اس کو کسی اور انداز میں پیش کرنا امام پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت متواترہ اس کی سپورٹ میں موجود ہے، بس یہی کافی ہے۔ کیوں؟ لأن الموجود من الدلیل، چونکہ وہ جو دلیل کتاب سے یا سنت متواترہ سے موجود ہے، کاف فی اضاحت التکلیف، امام سے اس کی تکلیف شریعہ کو زائل کرنے میں اور اس کو اپنا مدعا پیش کرنے میں وہی کافی ہے۔ لیکن متا لم یکن علیہ، لیکن فقط قول امام تو ہے، لیکن اس پر باہر سے کوئی ایسی دلیل قرآن سے یا سنت قطعیہ سے موجود نہ ہو جو اس کی سپورٹ کر رہی ہو، واجب علیہ الظہور، پھر واجب ہے کہ امام خود ظاہر ہو اور کہے کہ یہ میرا حکم ہے، یہ او ارسال او اظہار من یبین الحق فی تلک المسئلہ، یا امام پر واجب ہے کہ کوئی ایسا بندہ ظاہر کرے یا کوئی ایسی شخصیت کو سامنے لائے کہ جو اس مسئلہ میں حق کو بیان کرے، یا خود یا کسی کے ذریعے۔ اچھا، اور آگے فرماتے ہیں وَذَكَرَ الْمُرْتَضَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوسِوِيَّ أَخِيرًا، مراد وہی سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یجوز ان یکون الحق عند الامام، کہ یہ ممکن ہے کہ حق امام کے ساتھ ہو، والاقوال الاخر کلھا باطلا، مقابلے میں چاہے 100 نظریہ بھی ہو سارے کا سارا باطل ہو، حق امام کے ساتھ ہو، ولا یجب علیہ الظہور، اور امام پر من باب اللطف ظہور بھی واجب نہ ہو۔ توجہ فرمائی نا، ایک طرف فقط قول امام، دوسری طرف سارا جہان۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ ممکن ہے کہ حق امام کے ساتھ ہو، باقی سارے باطل ہوں، اور امام پر یہ بھی واجب نہ ہو من باب اللطف کہ حتماً وہ ظہور بھی کرے، یہ بتائے کہ میں امام ہوں۔ فرماتے ہیں کیوں ظہور واجب نہیں ہے؟ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا، کیوں ظہور واجب نہیں ہے امام پر من باب اللطف؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّا إِذَا كُنَّا نَحْنُ سَبَبُ فِي اسْتِتَارِهِ، اس لیے کہ امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں، ہمارے کرتوت ہیں۔ اچھا، فَكُلُّ مَا يَفُوتُنَا مِنَ الْانْتِفَاعِ بِهِ، جو بھی ہم
امام سے منفعت حاصل کر سکتے تھے اور وہ نہیں کر رہے، ہم سے فوت ہو رہا ہے کہ ہم امام علیہ السلام سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے۔ وَبِمَا مَعَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ، اور جو کچھ ہم نے امام علیہ السلام سے احکام شریعہ لینے تھے وہ ہم سے فوت ہو رہے ہیں، ہم حاصل نہیں کر رہے۔ یکونو قد فاتنا من قبل انفسنا، وہ ہماری اپنی غلطیوں کوتاہی کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے صابری صاحب فرماتے ہیں نا، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے، تو یہ ہم قصوروار ہیں۔ فرماتے ہیں لوذ الناس والاستدار، سید مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم خود سبب ہیں امام کی غیبت کا، اگر ہم سبب استدار کو زائل کر دیں، یعنی اگر کیا ہم اگر اس معیار پر آ جائیں لظاہرا، امام ہمارے کرتوت ٹھیک ہو جائیں، ہمارے سے مراد ہم دو چار کے نہیں، یعنی امت کے کرتوت اگر ٹھیک ہو جائیں جو سبب غیبت ہیں ظاہر ہو جائیں گے، وانتفعنا بہ، ہم امام سے استفادہ کریں گے، وَأَدَّى إِلَيْنَا الْحَقَّ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، اور امام وہ حق ہم تک پہنچائیں گے جو اس کے پاس ہے اور ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ چونکہ ہم خود سبب ہیں غیبت کا، لہذا جو بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، امام پر کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ من باب لطف ظہور فرمائے۔ یہ بات کس نے کی؟ سید شیخ فرماتے ہیں کہ ذکرہ کہ سید مرتضیٰ نے جو یہ بات کی ہے کہ اس پر ظہور من باب لطف واجب نہیں ہے، قال شیخ توسی فرماتے ہیں ھذا عندی غیر صحیح، یہ نظریہ میرے نزدیک صحیح، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ ایک طرف قول امام، ایک طرف سارا جہان، اور امام پر قاعدہ لطف کی وجہ سے ظہور بھی واجب نہ ہو، میرے نزدیک یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُعَدِّبُ، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لا يصح الاحتجاج باجماع طائفۃ اصلا، کہ اصلا پھر اجماع طائفہ امامیہ یا امہ سے اجماع کو دلیل بنا کر پیش کرنا ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ سارے متفق ہوں لیکن امام کا نظریہ ان کے مخالف ہو، ہم سرے سے اجماع کو بطور دلیل پھر پیش ہی نہیں کر سکتے۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ کیوں؟ لِأَنَّ لَا نَعْلَمُ دُخُولَ الْإِمَامِ فِيهَا، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ امام علیہ السلام اس اتفاق طائفہ میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، إِلَّا بِالْإِعْتِبَارِ، صرف ایک راستہ تھا دخول امام کا، کون سا؟ الَّذِي بَيَّنَّاهُ، جو ہم نے بیان کیا، وہ تھا قاعدہ لطف کے ذریعے۔ لطف کے آپ قائل نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں امام پر لطف واجب نہیں ہے، سوائے لطف کے اور ہمارے پاس قاعدہ لطف کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ خوب فرماتے ہیں وَمَتَى جَوَّزْنَا انفرادہ بالقول، اور اگر ہم قائل ہو گئے کہ کیا ممکن ہے کہ امام علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوں، ایک قول ہو اور وہ ہو امام کا، باقی سارا جہان خطا پر ہو اور لا یاجب ظہور ہو، اور اس صورت میں بھی امام پر من باب لطف ظہور واجب نہ ہو، من ذلک من الاحتجاج بالاجماع، نتیجہ یہ ہے کہ پھر اصلاً ہم اجماع کو بطور دلیل پیش ہی، توجہ کے ساتھ آگا، پس شیخ توسی کا نتیجہ کیا نکلا یہاں تک کہ پہرے کا کہ اگر ہم اجماع میں امام کی شمولیت من باب قاعدۃ لطف کے قائل نہ ہوں تو سرے سے اجماع کو بطور دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اتفاق خطا پر ہو اور امام کا نظریہ جدا ہو۔ خوب، یہ ہو گئی ایک عبارت، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس عبارت میں میری جان آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر ہو رہا ہے کہ شیخ توسی فقط اور فقط اجماع لطفی کے قائل ہیں، باقیوں کے وہ قائل ہی نہیں ہیں۔ ذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ مِنَ الْعُدَّةِ، اچھا ایک اور عبارت، یہی شیخ توسی اپنی کتاب عدہ میں ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں کہ ان هذه الطریقہ، اے طریقۃ السید، یہ جو سید مرتضیٰ نے فرمایا تھا کون سا کہ امام پر ظہور واجب نہیں ہے من باب لطف، بے شک اکیلا قول امام ہو اور باقی سارے ایک طرف ہوں تو ہو سکتے ہیں سارے غلط ہوں لیکن وہی صحیح ہو اور ظہور بھی واجب نہ ہو۔
آگے فرماتے ہیں غیر مرضیت عندی، میرے نزدیک یہ قابل قبول، میں اس پر کہ امام پر من باب لطف ظہور واجب نہ ہو، غیر مرضیت، کیوں؟ لأنہا تؤدی، چونکہ اگر ہم ادب وجوب لطف کے قائل ہو گئے اور ہم کہیں کہ جناب من باب لطف امام پر ظہور واجب نہیں ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ ان لا یستدل باجماع طائفۃ اصلا، کہ علماء کے اتفاق سے اصلا استدلال ہی نہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ ممکن ہے ان یکون قول الامام مخالفا لہا، ہو سکتا ہے کہ امام کا قول سارے اتفاق کے مخالف ہو، ومع ذالک، اور ادھر مخالف ہے ان سب کے اتفاق کے، اور ادھر آپ کہتے ہیں لا یجب علیہ اظہار ما عنده، اور اس پر من باب لطف یہ بھی واجب نہیں کہ جو اس پر ہے اس کا اظہار کرے، وہ بھی واجب نہیں ہے، تو پھر اجماع کو بطور دلیل پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پیرے سے بھی ہمیں وہی سمجھ آ گئی کہ شیخ طوسی فقط اور فقط اجماع لطفی قائل ہیں، کہیں پر بھی سید مرتضیٰ کے ساتھ یہ شامل نہیں۔ اچھا، ایک اور عبارت تیسری، اسرح من ذالک فی انحصار طریق الامام عند الشیخ فیما ذکر من قاعدۃ اللطف، اور واضح اور کلیئر۔ اب آقا موضوع سے نکلنا، موضوع کیا تھا؟ او صاحب قوانین نے کہا تھا کہ شیخ طوسی اجماع حدثی میں بھی ان کے ساتھ شریک ہیں لیکن لطفی میں، جبکہ شیخ اعظم جواب کیا دے رہے ہیں کہ نہیں یہ فقط لطفی کے قائل ہیں، کسی اور کے قائل۔ فرماتے ہیں اس پر اور واضح ترین عبارت شیخ طوسی کی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک اجماع منحصر ہے قاعدہ لطف میں، کہ وہ فقط اجماع لطفی کے قائل ہیں اور کس چیز کے نہیں ہیں۔ ما ہو کہ ان بعض انہو انحقاہ ان کتاب التمہید للشیخ، کیا کہ شیخ طوسی کی ایک کتاب ہے اس سے انہوں نے یہ نقل کیا۔ ناقل نے کہا، ناقل نے، کہ شیخ نے اپنی کتاب تمہید الاصول میں یہ فرمایا ہے۔ اچھا، کیا فرمایا ہے؟ وہ یہ ہے، ناقل کہتا ہے کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں ان سیدنا المرتضیٰ قدس سرہ کان یذکر کثیرا، کہ ہمارے بزرگ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ کہتے تھے، کیا؟ چونکہ وہ اجماع دخولی کے قائل ہے نا، لطفی قائل ہے نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم کیا؟ لا یمتنع ان یکون ہنا امور کثیرہ، یہ کوئی ممتنع نہیں ہے، یعنی یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے چیزیں ہوں کہ غیر واصلۃ الینا، جو ہم تک نہ پہنچے ہوں، مودع عند الامام، امام علیہ السلام کے پاس وہ موجود ہوں۔ اچھا، وَإِنْ كَاتَمَهَا النَّاقِلُونَ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے بیان کرا ہو لیکن ناقل کرنے والوں نے ان کو چھپایا ہو، تو ابھی تک ان کے پاس ہے، ہم تک نہیں پہنچی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ خوب، اب یہ کوئی ممتنع نہیں ہے، لیکن لا يلزم من ذلك، لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا سقوط التکلیف عن الخلق، کہ اگر چیز ہم تک نہیں پہنچی تو وہ تکلیف بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے نہیں پہنچی تو امام نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ خوب، الی ان قال، پھر آگے شیخ طوسی فرماتے ہیں وقد اعترضنا على هذا في کتاب العدۃ فی اصول الفقہ، کہ ہم نے اپنی کتاب عدۃ الاصول میں سید مرتضیٰ کے اس نظریے پر اشکال کیا ہے۔ توجہ ہو گئی جی؟ اچھا، کیا ہم نے وہاں یہ جواب دیا ہے سید مرتضیٰ کو کہ ھذا الجواب صحیح، جناب کا یہ جواب صحیح ہے کہ درست ہے امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں، امام کے ظاہر نہ ہونے کا سبب ہم ہیں، یہ سچ ہے کہ امام نے بہت ساری چیزیں بیان کی جو ناقلوں نے، راویوں نے چھپا دیں، یا امام نے بیان کیا لیکن کسی اور وجہ سے ہم تک نہ پہنچی، یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، جواب صحیح ہے، لیکن یہ اس صورت میں صحیح ہے کہ اگر ہم اجماع کو بطور دلیل پیش نہ کریں تو۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جواب سید مرتضیٰ کا صحیح ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر ہم اجماع کو بطور دلیل قبول نہ کریں، چونکہ اگر ہم آپ کی بات مانتے ہیں سید مرتضیٰ صاحب تو پھر ہمیں اجماع کی دلیلیت اور حجیت سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے،
جبکہ فریقین کا اتفاق ہے کہ اجماع دلیل ہے۔ نقطہ سمجھا ہے نا؟ تو پس سید مرتضیٰ کے نظریے کو قبول نہ کرنے میں جو رکاوٹ ہے واحد وہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اجماع کی حجیت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا میری جان؟ اور ہم اس سے دستبردار اس صورت میں نہیں ہو سکتے کہ اگر ہم اجماع میں امام کی شمولیت کے من باب قاعدۃ اللطف قائل ہوں، تو نتیجہ پھر وہی نکلا نا کہ شیخ طوسی فقط اجماع لطفی کے قائل ہیں، کسی اور کے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ شاباش۔ وقد اعترضنا، شیخ طوسی فرماتے ہیں علی ھذا، یعنی ہم نے سید مرتضیٰ کے اس نظریے پر اشکال کیا ہے اپنی کتاب عدۃ الاصول میں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ھذا الجواب صحیح، سید مرتضیٰ جناب کا فرمان صحیح ہے سر آنکھوں پر، لیکن کب؟ لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام علی صحتہ باجماع الفرقہ، یہ تب تھا کہ اگر ہم اکثر احکام شرعیہ کے صحیح ہونے پر اجماع سے استدلال نہ کرتے، تو ہم اجماع کو بطور دلیل قبول نہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی بات صحیح ہے۔ فَمَتَا جَوَّدْنَا، پس اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کیا کہ یہ ممکن ہے ان یکون قول الامام علیہ السلام خلافا لقولہم، کہ قول امام ان تمام متفقین مجمعین کے خلاف ہو، ولا یجب ظہورہ، اور امام پر من باب لطف ظہور کرنا واجب بھی نہ ہو، تو جاز لقائل، شیخ طوسی فرماتے ہیں پھر ممکن ہے کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ ما انکرتم، کہ تم تو انکار کر رہے ہو کہ امام پر واجب نہیں ہے اپنے آپ کو ظہور کرنا، اما انکرتم ان یکون قول الامام علیہ السلام خارجا عن قول من تظاہر بالامامہ وما ھذا لا یجب علیہ ظہور۔ اس کا مطلب ہے ایک شخص آئے تظاہر بالامامت کرے، یعنی وہ دعوی امامت کرے اور امام وہ ہو نہیں، تو آپ کے نزدیک پھر بھی امام پر ظہور کرنا واجب نہ ہو کہ حقیقی امام میں ہوں، چونکہ آپ کے نزدیک پھر وہ بے شک لو وہ تظاہر بالامامت کرتا پھرے اور امام پر پھر بھی ظہور واجب نہ ہو، چونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ امام میں آپ ظہور واجب ہی، پھر آپ اس کے بھی قائل ہوں۔ کیوں؟ لأنہ اتوا من قبل انفسہم، اس لیے کہ یہ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ فلا یمکن الاحتجاج باجماعہم اصلاً، اس کا مطلب پھر اصلاً وہ اتفاق فرقہ، اتفاق علماء، اتفاق فقہاء، اس اجماع سے دلیل دینا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ آپ جس اجماع کو بطور دلیل لیں گے ممکن ہے مستشکل کہے کہ جناب ہو سکتے امام کا نظریہ اس کے مخالف ہو اور اس پر امام پر تو ظہور واجب ہی نہیں ہے من باب اللطف، تو یہ اشکال ہوگا۔ اس کا مطلب پھر اجماع نامی کوئی دلیل ہماری دنیا میں نہ ہوگی۔ اب شیخ عالم فرماتے ہیں، یہاں تک بات ان کی، اب شیخ عالم فرماتے ہیں فَإِنَّ صَرِيحَ هَذَا الْكَلَامِ، فرماتے ہیں اب دیکھو شیخ طوسی کی یہ عبارتیں جو ہم نے نقل کی ہیں اب یہ کلیئر کہہ رہی ہیں کہ ان القادح فی طریقت سید، کہ سید مرتضیٰ کا جو طریقہ تھا کہ وہ اجماع کو دخولی قرار دیتے تھے، اس کے سامنے جو رکاوٹ ہے، جو اس پر اشکال ہے، وہ فقط ایک ہے، کون سا؟ فی استلزامھا رفع التمسک بالاجماع، کہ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اگر ہم سید مرتضیٰ کے نظریے کے قائل ہو جائیں تو ہمیں پھر تمسک بالاجماع سے رفع ید کرنا پڑے گا، ہمیں پھر اجماع کو بطور دلیل اس سے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، بس یہی معنی ہے، ورنہ سید مرتضیٰ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر ہم مانتے ہیں تو ہمیں اجماع کی وہ حجیت اور دلیلیت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ ولا قادح فیہا سوا ذلک، سوائے اس کے کوئی اور کوئی اشکال، کوئی معنی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے۔ والدہ اثر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ نے تصریح کیا اپنی کتاب الغیبت میں کہ بأنہا قویۃ، کہ نظریہ سید مرتضیٰ قوی ہے، تقتضیہ الاصول، اصول قواعد کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن فلو کون لمعرفت الاجماع وجواز الاستدلال بہ طریق آخر، اگر اجماع کو جاننے اور اس کے ذریعے استدلال کرنے پر کوئی اور راستہ ہوتا غیر قاعدہ وجوب اظہار الحق علیہ، قاعدہ لطف کے علاوہ، تو پھر سید مرتضیٰ کی بات
قوی بھی ہے اور مطابق، لیکن ہمارے پاس چونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرمایا پر لم یبق ما یقدح فی طریقۃ السید، لہذا سید جو وہ اجماع دخولی کے قائل تھے ان کے مقابل میں سوائے اس کے کہ پھر ہمیں اجماع کی دلیلیت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، کوئی اور معنی اور مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اعتراف شیخ بصحت، اس لیے کہ شیخ طوسی خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا نظریہ قویت، یعنی بات ان کے ایک جگہ پر کہا تھا ھذا الجواب صحیح، ایک جگہ فرمایا ہے کہ بانھا قویت، اس کا مطلب بات ان کی صحیح ہے، لیکن لولا کونھا مانع، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ استدلال بالاجماع سے مانع نہ ہوتا تو، لیکن چونکہ ہم اگر سید کی بات مان لیں تو پھر ہمیں اجماع کو بطور دلیل قبول کرنے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو پس ان 2.5 صفحوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو صاحب قوانین نے کہا تھا کہ سید مرتضیٰ فقط اجماع دخولی قائل ہے اور شیخ طوسی اجماع دخولی اجماع لطفی 2 کا قائل ہے، دخولی میں دونوں شریک ہیں، شیخ عالم نے اس میں ابھی تک یہ کلیئر کہا کہ نہ، شیخ طوسی فقط اور فقط اجماع لطفی کا قائل ہے، جبکہ سید مرتضیٰ فقط اور فقط اجماع دخولی کے قائل ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔